بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نمرود دنیا کا واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زناکاری سے پیدا کیا ہوا تھا، یعنی حرام کی اولاد تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کی اس بات کو خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں کیا، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کو عرصہ دراز تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے رہے کہ سیدھا راستے پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہ مٹی کے بت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر شدید برہم ہوتا اور کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور صرف ایک بڑا بت ہی چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرود کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانہ میں حشر کا منظر دیکھا۔ اس کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی اور اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ڈھیر کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری یہ ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سرعام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم کیا یہ حرکت تم نے کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا اس کی نظروں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکے اور میرا نام لے لے تو میں مجرم ہوں، اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہ سکا تو بتانے سے بھی قاصر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جواب سے لوگ پر اچھا اثر پڑا، ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے، ان میں جو سب سے بڑا اور تو بت موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ یہ بات سن کر مشرکین بہت شرمندہ ہوئے، تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب دیا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، افسوس ہے کہ تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور اور شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تبلیغ سے نہ صرف نظام سلطنتی درم برم ہوگا بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کروا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ عجائب القصص میں علامہ عبد الواحد بن المفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کر کے ایک لوہے والے تندور میں بند کر دیا اور اس نے بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہوں نے برآمد کیا تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے ڈالا تھا، ویسے ہی باہر نکلے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک روایت کے مطابق 40 دن جیل میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقام پر جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 400 فٹ اور چوڑائی بھی 400 فٹ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کی بلندی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑی سے بھر دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں تیار کی گئی اور اس کو لکڑی سے بھر دیا گیا اور وہ چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ کر شدت اختیار کر گئے، ان شعلوں میں نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب تک نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضا بالا سے اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں 4 دیواری کے باہر بھی لکڑی جمع کی گئی، آگ تو جلا دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال جا سکے، کیونکہ کوئی آگ کے قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسی کشمکش میں اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنی یعنی بہت بڑا غلیل بنانے کا مشورہ دیا۔ جب منجن تیار ہو گئے تو اس نے اس میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر تجربہ کیا۔ جب تجربے نے بتایا کہ منجنی ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا گیا، پھر منجنی میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، آپ ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دیں۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہارے مدد قبول کر لے بے شک تم ان کی مدد کرو، اور وہ فرشتہ زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی متعین ہے کہ ایک فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر پانی والے فرشتے آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا کہ ضرورت نہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی ہوئی شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمان جاری ہوا، فرمان باری آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گئے، گلاب کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً پھولوں کا ایک تختہ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بیٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی ایک چشمہ جاری ہو گیا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گئے تھے، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہوئے جن میں تازہ پھل لگے۔ آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی
दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसलिए खुदा ने इन्हें मारने का हुक्म दिया। और मेंढक दूर से मुंह में पानी लेकर नमरूद की आग की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाएं, इसलिए खुदा ने इसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे, और एक रिवायत की बिना पर 3 दिन और 3 रात, रिवायत के मुताबिक बयान पर 7 दिन इसी आग के गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो हैरान व परेशान रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत नुमा गुलजार में पुरसुकून बैठा हुआ है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके जहन में था कि वो आग में अब तक राख हो गए होंगे। जब इस हाल में देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि ये ख्याल पैदा हो गया कि जब इन्हें आग नहीं जला सकती और अब जबकि अपने आप सही सलामत बरामद हो गए तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा नुकसानदायक साबित होंगे। यही सब कुछ सोचकर इसने अपने कारकुन को हुक्म दिया कि मुंजनी के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं। चुनांचे बहुत बड़े बड़े पत्थर इसमें रख कर फेंके गए। रिवायत अजाइबुल कसस सफ़ा नंबर 88 एक मुकाम पर में हुआ है, जमा हो गए और बहुक्म खुदा बादलों की सूरत में इख्तियार कर गए, बरसने लगे, जिसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील 4 दीवारी में थी, सब बुझ गई। दुनिया में सबसे पहले जो मुंजनी बनाई गई वही थी जिसमें रख कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। यह मुंजनी कुफा के एक गांव में वाक़ है, शैतान के हाथों बनी थी। हयातुल बकौल के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब हाथ पांव बांधकर मुंजनी में रखा गया तो इनका चचा साद जो नमरूद का वजीर था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनके मुंह मुबारक पर एक तमाचा मारा, मरकर कहा कि अब भी अपने हरकत से बाज आ जाएं, आज नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है, खुदाई इसी की तस्लीम की जाएगी और इसकी तस्लीम शुदा ये ना खुदा है और ना इसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक हदीस में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो इसका असर 3 दिन तक दुनिया के तमाम आग पर रहा और इसमें ठंडक आ गई। इनका बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और इस वक्त के दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान ज़ाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान ले आई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी। जब होशियार लड़की थी, इसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में डालने को देखा तो बड़ा इसरार से अपने वालिद को राजी कर लिया कि इसे इस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जब लोग बैठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनांचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वहाँ इस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर इसने हालात देखे। इसे यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई और फूलों का तख्ता इन के लिए लाया गया है। इसने बेसाख्ता आवाज दे दी कि ऐ इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ, ये हालात क्यों कर पैदा हो गए। खुदा ने इसकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो इसे आग नहीं जला सकती। इसने कहा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम आ सकती हो, लेकिन एक शर्त पर के अगर तुम कलमा पढ़ लो। तो इसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतर कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आपके करीब पहुंची तो इसे आग ने किसी हिस्से पर नुकसान नहीं पहुंचाया और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक चली गई। वहां पहुंचकर इसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर ले, लेकिन इसने तौबा करने से इनकार कर दिया। फिर इसने डराया मगर इसने परवाह ना की। नमरूद जब इसे यानी अपनी बेटी को समझाने से आजिज हो गया तो इसने अपनी बेटी को जलादों के हवाले कर दिया। जलादों ने इसे धूप में लिटाकर इसके हाथ पाँव में मेखें ठोकी। इधर जल्लादों ने इसे सजा दी, इधर से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दो। यह वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग से निकलने के बाद का है।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازہ کی شادی آپ نے اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت دی کہ ان کے سلسلہ نسب سے بہت سے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔